تمام طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، توحید و تمجید، تسبیح و تقدیس، تکبیر و تحلیل اس خالق کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنہا اس دنیا کا خالق و مالک و رازق ہے۔ وہی غفار ہے، وہی ستار ہے، وہی قہار ہے، وہی جبار ہے، وہی شافع ہے، وہی بیمار کرتا ہے۔ وہ اپنے اس عمل میں کسی کو ساجی نہیں رکھتا، نہ کوئی اس کا مد مقابل ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ علی کل شیء قدیر، تمام چیزوں پر اسی کی قدرت ہے، اس کا اختیار چلتا ہے۔ اور درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، چونکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو پیغام دیا، جو میسیج دیا، اس میسیج کو اللہ کے بندوں تک پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دیانتداری کے ساتھ پہنچا دیا۔ اور یہ امت جب تک اس پیغام مصطفیٰ پر عمل کرتی رہے گی، تب تک ان کی سرفرازی، اس کی بلندی، اس کی کامیابی اس میں معجزن رہے گی۔ لیکن جب جوں یہ دور ہوتی چلی جائے گی، یقیناً اللہ رب العالمین بھی اس بندے سے ناراض ہوگا، اور پھر رب کی ناراضگی کا عالم یہ ہوگا کہ اگر ایک بھی انسان اس دنیا میں اللہ اس کے رسول کا پیروکار نہیں ہوگا، تو پھر اللہ رب العالمین اتنی بڑی دنیا کو بھی بڑی آسانی سے ختم کر دے گا۔ اسی لیے جنہوں نے کلمہ شہادت کا اقرار کیا، کلمہ توحید کا اقرار کیا، اس کی فلاح، اس کی بقا، اس کی بہبود اسی صورت میں بچی ہوئی ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی اتباع کرے، اس کی فرمانبرداری کرے، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہے۔ اسی کی ایک کڑی یہ ہے خطبہ بھی۔ خطبہ بھی کیا کرتا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی اچھائی کا حکم دینا، خود بھی اچھے رہنا، خود بھی اچھائی کا کام کرنا، اب بری باتوں سے منع کرنا، خود بھی بری باتوں سے اپنے آپ کو روکنا، بس اسی کی ایک کڑی یہ بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رہتی زندگی میں یہ پیغام، آئیڈیالوجی دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ اپنایا، اور وہ اپناتے ہوئے یہاں تک چلا آیا۔ اور جب تک یہ انسان اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا رہے گا، تب تک یہ میسیج چلتا رہے گا، اور دنیا باقی رہے گی، اور انسان کی فلاح و بہبود اس میں بچی رہے گی۔ میں نے آج کے خطبے کا جو موضوع چنا ہے وہ ملی جلی ہے، وہ ایسے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اور رمضان مبارک کے فرضیت کے بارے میں رب قدیر یوں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ نہ تم سمجھو کہ تم پر ہی یہ روزہ فرض کیا گیا ہے، جب سے دنیا وجود میں آئی تب سے لے کر اب تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، سبوں پر اللہ رب العالمین نے روزے کو فرض رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے تو ان پہ بھی روزے کو فرض رکھا۔ تو من قبلکم، تم سے پہلے بھی لوگوں نے روزہ رکھا، اور یہ سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ آپ اندازہ کرتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو رمضان کی برکت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک تو روزہ رکھتا ہے، باوجود اس کے اس روزے کی وجہ سے آدمی کو اللہ رب العالمین اس زمانے میں، یعنی رمضان کے زمانے میں، رزق میں بڑھوتری دے دیتا ہے، اور اس کا پریکٹیکل دیکھنے کو ملتا ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو رزق کی بھی بڑھوتری ہو جاتی ہے، اور آدمی ذہنی طور پہ بہت سیف ہو جاتا ہے، اور گناہوں کے تصورات سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر
یکے بعد دیگرے یہ سلسلہ چلتے چلتے وہ آخری رمضان تک اتنا میچیور ہو جاتا ہے کہ اس کا یہ اثر کسی کسی کی زندگی میں پوری زندگی رہتی ہے، تو کسی کسی کی زندگی میں ہفتوں، مہینوں، سالوں باقی رہتا ہے، اور وہ تقوی اور طہارت والی زندگی کو اپناتا گیا، یہاں تک کہ حتی اتانا الیقین، پھر کبھی اس کو موت آ گئی تو پھر وہ پارسائی کے عالم میں مرا، اور جس کی زندگی پارسائی کے عالم میں گزری، یقین جانیے کہ رب قدیر اس سے خوش ہے، اور اسی خوشی کے بطفیل اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو شخص توبہ کیا، ظاہر سی بات زندگی گزار رہا ہے تو اس زندگی میں بہت سارے نشیب و فراز بھی آتے ہیں لائف میں، اور پھر گناہ بھی ہو جاتا ہے، اور ایسے گناہ ہو جاتا ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں، تو پھر توبہ کرتا ہے، تو الا من تاب و آمن، جو شخص توبہ کرے اور پھر ایمان لائے، یہاں پہ توبہ کرے اور پھر ایمان لائے، گویا کہ جو شخص کی زندگی میں ایسے توبہ کرنے کی ضرورت پڑ گئی اور پھر ایمان لائے، یعنی توبہ کیا اور پھر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اس نے اپنے آپ کو پھر یکسو چلانے کی کوشش کی، ایسا نہیں کہ توبہ کیا اور پھر توبہ کی ضرورت لے آیا، یعنی پھر گناہ کیا، تو ایسے ہی شخصوں کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کی تلافی نہیں ہے۔ اور ایک جگہ رب قدیر نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو تم اللہ سے جو توبہ کرو تو وہ سچی اور پکی توبہ کرو۔ گویا کہ ہم نے توبہ، یہ توبہ کیا ہے؟ نہ کسی کام کو، یعنی گناہ کے ہو جانے کے بعد اس کے نہ کرنے کا عہد کرنا، یہ توبہ کہلاتا ہے۔ تو الا من تاب و آمن، جو شخص توبہ کرے اور پھر ایمان لائے، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، اور پھر نیک عمل کرے، توبہ کرے، ایمان لائے اور پھر نیک عمل کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو رب قدیر ایسے شخصوں کے سیئات کو حسنات سے بدل دے گا، یعنی گناہوں کو ثواب سے بدل دے گا، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ آپ اندازہ کریں حضرات محترم کہ رب قدیر اگر ہماری اور آپ کی خطاؤں کو اگر پکڑنے پہ آ جائے اور اس کا پنشمنٹ دینا شروع کر دے تو پتہ چلا روئے زمین پہ کوئی جاندار بچے گا ہی نہیں۔ تو یہ اللہ کی بڑی دریا دلی ہے، رب قدیر کا عفو و درگزر اتنا عظیم ہے، اتنا بڑا ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کو بڑی آسانی سے معاف کر دیتا ہے، اور وہ خطا جب معاف کرتا ہے تو یہ ان لوگوں کی خطا معاف کرتا ہے جو لوگ پھر توبہ کر کے پکی توبہ پہ باقی رکھتا ہے اپنے آپ کو، اور اگر نہیں وہ گناہ کرے پھر توبہ کرے، توبہ کرے پھر گناہ کرے، اس طریقے سے اگر وہ جان بوجھ کر گناہ کرتا رہا، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ رب قدیر نے فرمایا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء، اللہ ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے جو نادانی کے عالم میں گناہ کر بیٹھے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی ہی وہ توبہ کر لے، تو رب قدیر ایسے شخصوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اس کا اپوزٹ یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور پھر گناہوں پر گناہ ہی کرتا رہا اور جان بوجھ کر گناہ کرتا رہا، تو اب یقین جانے کہ پھر ایسے لوگوں کو توفیق نہیں ملتی توبہ کرنے کی۔ آپ اندازہ کرتے ہوں گے کہ محلے میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ڈرنکر ہوتا ہے، اور پھر آج پیا اور پھر کل بھی، پھر پرسوں بھی ساز و نادر رمضان میں یا ایک آدھ دو جمعہ یا عیدین کے موقع سے چھوڑ دیا، لیکن پھر وہ جاری ہے۔ تو آپ ایسا نہیں سمجھے کہ حالانکہ انہوں نے بھی توبہ کی، باوجود اس کے اس کا توبہ کو قابل قبول نہیں ہو رہا ہے، اور پھر وہ گناہ پر گناہ کیا جا رہا ہے، تو جس کی وجہ سے رب قدیر اس قدر نالا اور ناراض ہے اس سے کہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں مل پا رہی ہے۔
اور اس کی توبہ قبول نہیں ہو پا رہی ہے، اور جب توبہ قبول نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اسی پہ جاری رہے گا۔ اسی لیے ایک تو یہ کہ گناہوں کے ہو جانے کے بعد توبہ کرے، اور توبہ کرے تو وہ توبہ کرے جو پکی ہو، یعنی گناہ کے نہ کرنے کا پکا صدور ہو۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ رب قدیر ہم پر مہربانی کرے گا اور ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے گا جس توفیق سے اللہ رب العالمین راضی ہوگا۔ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 شخص آیا، اور آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان قبول کیا، یعنی اسلام میں داخل ہو گیا، اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ شخص زندگی گزارتا رہا۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ ایک شخص شہید ہو گیا، کچھ دنوں کے بعد غزوہ میں گیا اور پھر اس میں وہ شہید ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ پھر دوسرا شخص لگ بھگ 1 برس کے بعد وہ شخص مر گیا، نیچرلی موت مر گیا۔ مر جانے کے بعد حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جو شخص شہید ہوا تھا پہلے مرا تھا، اس شخص کے مقابلے میں بعد میں جو بغیر شہید ہوئے مرا 1 سال بعد، وہ شخص جنت میں ہے۔ انہوں نے اس خواب کو لوگوں سے بھی بیان کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ سارا واقعہ کہہ سنایا۔ سنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس کی زندگی میں جو 1 سال لمبا وقفہ ملا، کیا رمضان کا روزہ نہیں آیا؟ کیا رمضان نہیں آیا؟ کیا انہوں نے اتنی لمبی زندگی میں یعنی 1 سال بعد تک زندہ رہا، کیا اس میں روزے نہیں رکھے؟ کیا اس میں نمازیں نہیں پڑھی؟ الغرض یہ کہ نیکی کے کاموں سے جو جڑا رہا اور 1 سال بعد تک وہ کرتا رہا، جس کی اس وجہ سے وہ شخص پہلے جنت میں گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ جس کو زندگی زیادہ ملتی ہے تو ایسا نہیں کہ وہ شخص خسارے میں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ جئیں گے اتنا زیادہ لاس ہوگا۔ نہیں، جتنا زیادہ جئیں گے، اگر گناہ نہیں کریں گے، ثواب کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا عمل زیادہ ہوگا، نیکیاں زیادہ ہوگی۔ لیکن اگر گناہ کرتے رہے اور پھر زیادہ جیا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے گناہ زیادہ کمایا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کی عمر لمبی دی ہے، آپ کو زندگیاں زیادہ دی ہے، تو آپ کے ساتھ معاملات ایسے آ رہے ہیں کہ آپ کو رمضان بار بار مل رہا ہے، حج کی توفیق ہو سکتی ہے اس میں مل جائے، آپ کو زکوٰۃ کی توفیق مل جائے، اور اتنے سارے لمبے، چونکہ حج اور زکوٰۃ میں ہے کہ بھائی پیسہ ہونا ضروری ہے، لیکن عام جو ہے نماز میں پیسہ ہونا تو ضروری نہیں۔ تو یہ سارے اعمال صالحات جو کیا آپ نے، جس کی وجہ سے آپ کے درجات میں بلندی آئے گی، اور اس طور پر اللہ رب العالمین کے نزدیک آپ زیادہ معتبر اور مہذب ہوں گے، اور آپ کی نیکیاں آپ کو اس قدر ملے گی جس کی وجہ سے آپ جنت الفردوس میں پہلے داخل ہوں۔